مدینہ منورہ کی ایک پرسکون صبح تھی۔ سورج کی نرم روشنی گلیوں میں پھیل رہی تھی۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بازار میں خرید و فروخت جاری تھی اور مسجد نبوی کے ارد گرد زندگی رواں دواں تھی۔ اسی دوران خلیفہ وقت حضرت عمر فاروق حسب معمول سادہ لباس میں شہر کا جائزہ لینے نکلے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اکثر تنہا مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تاکہ عوام کے حالات خود دیکھ سکیں۔ وہ ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ ایک بوڑھا شخص دیوار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کا جسم کمزور تھا، کپڑے پرانے تھے اور ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیالہ تھا۔ وہ لوگوں سے کچھ مانگ رہا تھا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں مجبوری صاف محسوس ہوتی تھی۔ حضرت عمر اس کے قریب رکے۔ انہوں نے نرمی سے پوچھا، اے بزرگ، تم کون ہو اور کیوں مانگ رہے ہو؟ بوڑھے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی۔ اس نے جواب دیا، میں اہل کتاب میں سے ہوں، ایک یہودی ہوں۔ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کام نہیں کر سکتا، جزیہ دینا ہوتا ہے، اس لیے لوگوں سے مانگتا ہوں تاکہ ادا کر سکوں۔ یہ سن کر حضرت عمر کا دل کانپ اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں گہری سوچ اور دکھ نمایاں تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگے جیسے اپنے رب سے بات کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر درد بھری آواز میں کہا، ہم نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ بوڑھا حیران ہو گیا۔ اسے سوچا شاید وہ کوئی عام مسلمان ہے۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ خود مسلمانوں کے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، جب تم جوان تھے تو ہم نے تم سے جزیہ لیا، اور اب جب تم کمزور اور بوڑھے ہو گئے ہو تو تمہیں چھوڑ دیا۔ یہ انصاف نہیں۔ بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کبھی ایسا سلوک نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عمر نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر بیت المال کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ کی گلیوں میں لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ خلیفہ وقت ایک غیر مسلم بوڑھے کو سہارا دے کر لے جا رہے ہیں۔ بیت المال پہنچ کر حضرت عمر نے خازن یعنی خزانے کے ذمہ دار کو بلایا۔ انہوں نے سخت مگر درد بھری آواز میں فرمایا، اس شخص کو دیکھو، یہ اہل ذمہ میں سے ہے۔ ہم نے اس سے جوانی میں جزیہ لیا، اب یہ بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہے۔ آج کے بعد اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ پھر فرمایا، اور اس جیسے تمام بوڑھے، کمزور اور محتاج غیر مسلموں کا خرچ بیت المال سے دیا جائے گا۔ خازن نے فوراً حکم لکھ لیا۔ حضرت عمر نے خود اس بوڑھے کو وظیفہ مقرر کر کے دیا اور کہا، یہ تمہارا حق ہے، کسی کا احسان نہیں۔ بوڑھا شخص کانپتی آواز میں بولا، آپ کون ہیں؟ حضرت عمر نے سادہ انداز میں جواب دیا، میں عمر بن خطاب ہوں۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے فوراً کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر کمزوری سے ڈگمگا گیا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں نے ایسے حکمران کے بارے میں کبھی نہیں سنا جو ایک یہودی کے لیے اتنا فکر مند ہو۔ حضرت عمر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، اسلام کا انصاف سب کے لیے ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ اس دن مدینہ میں ایک خاموش مگر عظیم اعلان ہوا۔ اسلامی ریاست میں انسان کی قدر اس کے مذہب سے نہیں بلکہ اس کی انسانیت سے ہے۔ حضرت عمر واپس جانے لگے تو ان کے چہرے پر سکون تھا مگر آنکھوں میں نمی۔ وہ خود سے جیسے کہہ رہے تھے، اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ یہ وہ احساس ذمہ داری تھا جس نے انہیں تاریخ کا عظیم ترین عادل حکمران بنایا۔ مدینہ کے لوگ اس واقعے کے بعد اور زیادہ سمجھ گئے کہ ان کا خلیفہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہر کمزور انسان کا محافظ ہے۔ وہ بوڑھا یہودی اب گلی میں مانگتا نہ تھا، اسے باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا۔ لوگ اسے عزت سے دیکھتے تھے اور وہ اکثر کہتا، میں نے عمر جیسا انصاف کبھی نہیں دیکھا۔ وقت گزرتا گیا مگر یہ واقعہ تاریخ میں محفوظ ہو گیا۔ ایک حکمران جو راتوں کو رعیہ کے لیے جاگتا تھا اور ایک بوڑھا غیر مسلم جسے اسلام کے عدل نے سہارا دیا۔ سبق: اسلامی ریاست میں غیر مسلم بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ بوڑھوں اور کمزوروں کا خرچ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اصل عدل وہ ہے جو سب کے لیے برابر ہو۔